بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں تراب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود تراب سر۔ اسٹوڈنٹس، ہم بات کریں گے واٹ از انگلش لینگویج۔ دیکھیں، کمیونیکیشن کے لیے ہمیں یا تو کبھی اشاروں کی ضرورت پڑتی ہے، یا تو ہم اشارے یعنی اپنی ہاتھوں سے کرتے ہیں، یا اپنے سر کو ہلا کے ایسے، اس کی بھی کچھ میننگ ہوتی ہے، ایسے ہلا کے اس کی بھی کوئی میننگ ہوتی ہے، اور پارٹس آف باڈی کے تھرو بھی آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں تقریباً 7,400 زبانیں بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں 7,400 زبانیں بولی جاتی ہے۔ یہ جو 7,400 زبانیں ہیں مختلف ممالک میں، آپ کو تو پتہ ہے یہ جو دنیا ہے، یہ جو پلینٹ ہے جس پہ میں اور آپ، یہ انسان جو آباد ہے، انسان کی آبادکاری ہوئی ہے، آبادی میں اور بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے دوارا میرے خیال میں اس کے تھرو زبانوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے مختلف انداز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 7,400 زبانیں بولی جاتی ہے، یہ جو دنیا ہے اس پہ تقریباً 196 کنٹریز جو ہے یہ موجود ہے، یہ جو دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان یعنی 196 کنٹریز میں، ان میں 7,400 زبانیں بولی جاتی ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے آپ کا مدر ٹنگ، چاہے وہ آپ کا اردو ہو، پشتو ہو، انگلش ہو، چاہے عربک ہو، پرشین ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، اردو ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی زبان ہوتا ہے، وہ آپ کی یعنی روٹ جو لینگویج ہے کہ جس کو ہم مدر ٹنگ کہتے ہیں، مادری زبان کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارا جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا یہ جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے، اور یہ جو تیسرا ہے یعنی انگلش لینگویج، اس کو ہم انٹرنیشنل زبان کہتے ہیں، یعنی ساری دنیا اس کو انٹرنیشنل زبان سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنیشنل کیوں کہلایا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہ دنیا میں تقریباً جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو انگلش بولنے والے مل سکیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو انگلش بولنے والے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نہیں کہتا کہ اگر آپ بنگلہ دیش جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو انگلش سپیکر ملیں گے، ہاں انگلش سپیکر ملیں گے، لیکن وہ ریئل انگریز نہیں ہوں گے، وہ بنگلہ دیش والے ہوں گے جو ان کو بھی انگلش کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، بنگلہ دیش والوں کو بھی پتہ ہے، انڈیا والوں کو بھی پتہ ہے، پاکستان والوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کا وزٹ کیا، ہم امریکہ چلے گئے، یا ہم جو ہے آسٹریلیا چلے گئے، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کو انگلش سپیکنگ والے یعنی ملیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا پہ جو ہے انگلش لینگویج کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، کیونکہ آج کل تم دیکھ رہے ہو استعمال کی چیزیں، چاہے کچن ہے، چاہے واش روم ہے، چاہے یعنی کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں وہاں پہ آپ کو انگلش والے ملیں گے، اور ایسی چیزیں بھی آپ کی نظروں سے گزریں گے کہ جو مینشن کیے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر انگلش لینگویج میں۔ تو انگلش لینگویج کا ہونا کیا اب ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اب میرے خیال میں اکارڈنگ ٹو مائی آئیڈیا انگلش از ویری امپورٹنٹ دیز ڈیز، اسپیشلی فار دوز ہو آر اسٹوڈنٹس۔ انگلش لینگویج کی اگر ہم تعریف کریں گے تو ہم اگر اس طرح بولیں کہ انگلش لینگویج جو ہے یہ ہے، فار ایگزامپل انگلش لینگویج از ایز امپورٹنٹ ایز واٹر فار لیونگ تھنگ، یعنی آج کل کے دور میں انگلش لینگویج اتنا ضروری ہے کہ جیسے کہ پانی کی ضرورت ہو جاندار چیزوں کے لیے، اسی طرح انگلش لینگویج کو اگر ہم ڈیفائن کریں گے، انگلش لینگویج از ایز امپورٹنٹ ایز بلڈ ان ہیومن باڈی۔ انگلش لینگویج اتنی ضروری ہے جیسے کہ انسان کے جسم میں خون کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا اگر ہم ڈیفائن کریں گے، اگر میں غلط نہ ہوں تو میں یوں کہوں گا
کہ انگلش لینگویج از ایز امپورٹنٹ ایز سالٹ ان میل اور ان بریڈ. جس طرح کی روٹی میں ہوتی ہے، جس طرح کی خوراک میں ہوتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میرے اس بات سے ایگری نہیں کریں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو زیادہ نمک کا استعمال نہیں کرتے. لیکن ہم یہاں ہمارے علاقے میں جہاں سے میں یہ آپ سے مخاطب ہوں، میں پارا چنار کا رہنے والا ہوں، پاکستان سے تعلق ہے میرا. تو یہاں پہ ہمارے علاقے میں نمک اگر نہ ہونا تو پھر لوگ جو ہے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انگلش لینگویج بہت ضروری ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں گے یہ انگلش لینگویج کے حوالے سے کہ کن لوگوں کو انگلش لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں، انگلش لینگویج کا ہونا ضروری تو میں نے بتا دیا کہ بہت ضروری ہے. ہر انسان کے لیے انگلش لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اسکول میں بھی انگلش پڑھاتا ہوں. تو میں اگر تعریف کروں تو میں انگلش لینگویج کی کروں گا. میں انگلش کی تعریف کروں گا کہ انگلش لینگویج کی اہمیت یہ ہے. اگر اوپر سے کوئی وہ فزکس والا بندہ آ جائے، ٹیچر آ جائے، تو وہ شاید فزکس کی یعنی جو ویلیو ہے، جو اسکل ہے، اس کا جو یعنی اس کی جو ضرورت ہے وہ اپنے انداز سے وہ فزکس کی اس کو ڈیفائن کرے گا، یعنی اس کی تعریف ہی کرے گا. کیمسٹری والا کیمسٹری کا جو ہے وہ تعریف کرے گا، اور ساتھ میں میتھس والا میتھس کی جو ہے وہ تعریف کریں گے، اور ساتھ میں اسلامیات والے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں سائنس والے ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے سبجیکٹس ہیں کہ جو ٹیچرز صاحبان اس کو پڑھاتے ہیں، یعنی ان کو حق پہنچتا ہے، کیونکہ ان کو ان سبجیکٹس کی ویلیو کا پتہ ہے. تو بینگ این انگلش لینگویج ٹیچر اور انگلش ٹیچر, I would like to see that English language is very important, especially for students. اسٹوڈنٹ کے لیے تو انگلش لینگویج کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے سارے سبجیکٹ جو ہے، اگر آپ فزکس کو اٹھا لیں تو وہ انگلش میں ہے، اور اگر آپ انگلش کو اٹھا لیں وہ تو ویسے بھی انگلش میں ہے. کیمسٹری کو اٹھا لے، بایولوجی کو اٹھا لے، کمپیوٹر سائنس کو اٹھا لے، میتھس کو اٹھا لے، تو جتنی بھی چیزیں آپ جتنی بھی سبجیکٹس آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہے، انگلش لینگویج میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر یہ ہم بچوں سے بھی اسکول میں پریکٹس بھی کرواتے ہیں، کسی کو تسٹکرو کی کہانی جو ہے وہ لکھنے میں یعنی ان کو آسانی ہوتی ہے، وہ لکھ سکتے ہیں، وہ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اور جو میں نے لکھا کیا بھی مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے. پشتو میں پھر وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم کیونکہ ہم پختون ہیں، پٹھان ہیں، پشتو میں پھر وہ نہیں بتا سکتے کہ میں نے کیا لکھا ہے. کتابی اس کے ہاتھ یعنی کاپی اس کے ہاتھوں میں ہوگی، اور قلم بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ لکھتا چلا جائے گا. 10 میں سے 10 نمبر بھی ہم دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اوپر سے ہم بتاتے ہیں کہ ابھی بیٹا ذرا پشت میں ہمیں سمجھاؤ، تو پھر اس کو پھر مشکل پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نام دے گے رٹا لگانا. ٹھیک ہے، تو رٹا لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا. خدا را یہ جو 7400 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہے، جس طرح میں نے مینشن کیا ہوا ہے، انگلش جو ہے دس از ون آف دا موسٹ ایزیسٹ لینگویج امنگ دیز لینگویجز. ان زبانوں میں سے زیادہ تر آسان ترین زبان جو ہے وہ کیا ہے، وہ انگلش کی ہے. اچھا، آپ کہو گے کہ یہ تو آپ نے کیا بات کی کہ پشتو جو ہے یعنی انگلش جو ہے بہت آسان ترین زبان ہے. دیکھیں، آسان بہت زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ہمارے گھر میں نہ ہماری ماں جو ہے وہ بولتی ہے، یعنی وہ انگلش میں بات نہیں کرتے ہیں. والد صاحب جو ہے وہ بھی انگلش میں بات نہیں کرتے ہیں. سسٹرس ہو، بردرس ہو، انکلس ہو، کزنس ہو، یعنی فیملی والے بندے جو ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ، میں جس طرح میں اپنی ایک پشتون فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو میرے گھر میں انگلش سپیکرز نہیں ہے، یہاں پہ انگلش بولنے والے نہیں ہوتے ہیں. پھر اگر میں کہوں کہ چلو اس طرح کرتے کہ گھر سے نکلتے ہیں، شاید پڑوس میں نیبر میں کوئی وہ انگلش سپیکر ملے، اگر وہاں پہ میں نکلتا ہوں تو وہاں پہ بھی جو ہے انگلش بولنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ مشکل پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کہوں کہ چلو اس طرح کرتے کہ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی انگلش سپیکر نہیں تو کسی اور گاؤں میں جاتے، جو آس پاس ہمارے اور بھی یعنی گاؤں ہوتے ہیں، تو میں وہاں جا کر شاید انگلش بولنے والے ملیں گے، ان سے میں بات کروں گا. لیکن وہاں جا کے پھر بھی یہ پشتو بولنے والے ہوتے ہیں. آپ کے علاقے میں شاید بلوچی بولنے والے ہو، سندھی، پنجابی، اردو بولنے والے ہوں گے، انگلش والے نہیں ملیں گے. تو اس وجہ سے یعنی مشکل پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر میں نے پشتو جو سیکھ رکھی ہے، میں نے پشتو سیکھنے کے لیے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی تھی، کیونکہ
میری ماں جو ہے وہ انگلش بول رہی تھی, والد صاحب انگلش بول رہے تھے, اور ساتھ میں گھر والے انگلش بول رہے تھے, تو ان سے میں نے کاپی کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر انگلش بولتے, ہمارے والدین بھی انگلش بولتے, فیملی والی بھی بولتے, تو پھر انگلش ایسے ہم بولتے جس طرح کہ آج ہم پشتو بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں, شاید اس طرح ہم بولتے. اب دیکھیں, کوئی بندہ کہے گا کہ نہیں, آس پاس کے بہت سارے ایسے کامیاب لوگ ہیں جو ان کو انگلش نہیں آتی ہے لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہے, وہ بزنس چلاتے ہیں, وہ ان کے پاس پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, اچھی خاصی جو ہے زندگی بسر کر رہے ہیں. دیکھیں, اب اچھی زندگی بنانے کے لیے یہ نہیں ہوتے کہ بس آپ نے انگلش سیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, آپ کاروبار کرتے ہیں, اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں, اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ ایک انٹرنیشنل بزنس مین بن سکتے ہو. خدا اس پہ سوچئے, ذرا غور کیجئے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی کام کیوں نہیں کرتے, ٹھیک ہے. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ایک اچھے انگلش رائٹر ہے یا آپ ایک اچھے انگلش بولنے والے ہیں تو آپ کی کام کو جو ہے یعنی زیادہ منافع ہوگا, یعنی آپ کی ویلیو بھی بڑھے گی, آپ کی پرسنالٹی بھی اچھی لگے گی. تو سب سے پہلے میں یعنی وہ بتاتا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ بیٹا آپ کے لیے تو بہت ضروری ہے انگلش سیکھنا, کیونکہ بغیر انگلش کے آپ مقابلہ میرے خیال میں نہیں کر پاؤ گی دنیا کا. آج تو ماشاءاللہ یہ 2022 ہے, بہت جدت آپ دیکھ رہے ہیں زمانے میں, کمپیوٹر ہے, سائنس ہے, دنیا ٹیکنالوجی میں کہاں سے کہاں نہیں نکل گیا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ایڈوانس میں آئی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انگلش لینگویج کو آپ خدا را سیکھیے, جہاں سے بھی ہو سکے. آن لائن کلاسز بھی مل رہی ہے, یہ جو میں کلاس بنا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. گرامر پہ بھی میں اپنی اگلی کلاسز میں بھی کام کروں گا, جتنا مجھ سے ہو سکے, جتنا میرے پاس علم ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح کوئی ایسا بندہ جو مڈل ایسٹ میں, یہ جو ابوظہبی ہے, دبئی ہے, قطر, کویت, بحرین, ان ممالک میں جو ہمارے بھائی جاتے ہیں وہاں پہ کام کاج کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں اتنی اپرچونٹیز تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں جاتے ہیں, اگر آپ کو انگلش تھوڑی بہت آتی ہے تو آپ کمپنی میں اگر کوئی ٹیکسی چلاتے ہیں, کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, یعنی انگلش سپیکرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, یو ایس اے والی کوئی کمپنی ہے, برٹش سے بلونگ کرتا ہے یا کوئی اور ملک سے بلونگ کرتا ہے, اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں یعنی یہ جو 196 کنٹریز ہے, سبھی ممالک کے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ انگلش کو سیکھیں, کیونکہ انگلش جو ہے دس از اے کی ٹو سکسیس, یہ کامیابی کے لیے ایک چابی ہے. تو کوشش کیجئے, انگلش کو سمجھیے, اور باہر بھی جا کے آپ اگر کوئی لاری چلاتے ہیں, کوئی ٹرک چلاتے ہیں, کوئی بڑا گاڑی چھوٹا وہیکل چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کمپنی میں کام کرتے ہو, تو اس کے لیے انگلش کا ہونا یہ کیا ہے, ضروری نہیں بلکہ واجب سمجھو کہ یہ واجب ہے, ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, بہت ہی آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. بس صرف آپ ہم سے جوڑیے رہے گا, ہم سے بہتر بھی ٹیچرز ہے, ٹھیک ہے. میں تو ٹیچر نہیں, میں تو آپ کا سینئر وہ اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. تو بہت ہی آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. بس یہ انگلش لینگویج کے حوالے سے ابھی تو ماشاءاللہ یہ انگلش لینگویج جو ہے ہمارے کچن تک آ پہنچا ہے, ہمارے واش روم تک آ پہنچا ہے, ٹھیک ہے. یعنی واش روم میں بھی انگلش جو ہے ابھی جو ہے انوالو ہو رہا ہے. تو سبھی جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے, کوئی بھی ڈبہ اٹھا لے, کوئی بھی چیز اٹھا لے, وہاں پہ آپ کو انگلش کے الفاظ ملیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر یہاں تک انگلش ہمارے زندگی میں انوالو ہو چکا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. آج کا جو کلاس ہے انگلش لینگویج کے حوالے سے, بہت سارے اور بھی فائدے ہیں انگلش لینگویج کے. فار ایگزامپل ابھی آپ اسمارٹ فون لے لیں, آپ کے موبائل جیب میں جو موبائل ہے, اسمارٹ فون ہے, سادہ موبائل کیوں نہ ہو, تو وہ سارا کچھ تو انگلش میں ہے. تو اب انگلش کی اہمیت سے ہمیں جو ہے دریغ نہیں کرنا چاہیے, اس کی اہمیت کو ہمیں جو ہے مان لینا چاہیے کہ ہاں انگلش لینگویج بہت ضروری ہے. دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجئے, ٹھیک ہے. دوسروں کو بھی بتائے کہ انگلش لینگویج کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس کلاس سے آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن ملی ہوں گی انگلش لینگویج کی امپورٹنس کے حوالے سے.
کلاس دیکھنے کا اور سمجھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.